السلام علیکم عزیز طلباء، میرا نام محمد ذیشان اقبال ہے۔ آج ہماری اردو لیکچرر ایس ایس اور ایس ایس ٹی کی جاب کے ٹیسٹ کی تیاری کے لیے پہلی کلاس ہے۔ تو اگر آپ اس سیشن میں پوری ایمانداری سے حصہ لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں گے اپنے مقصد میں۔ میں تمہید وغیرہ پر وقت ضائع نہیں کروں گا، لیکن یہ دو باتیں ذہن نشین کر لیں۔ پہلی بات کہ آپ نے یہ جو 10 منٹ کا لیکچر سننا ہے تو مکمل توجہ کے ساتھ اور پرسکون ہو کر سننا ہے، اور دوسری بات کلاس لیتے وقت آپ کے پاس رجسٹر اور پینسل کا ہونا ضروری ہے۔ آج بھی آپ کے پاس رجسٹر اور پینسل نہیں ہے تو میں آپ لوگوں کو کہوں گا سب سے پہلے رجسٹر اور پینسل لے آئیں، پھر لیکچر سننا شروع کریں۔ کلاس کی ترتیب کچھ یوں ہوگی کہ ہم اصناف ادب، تاریخ ادب اور محاورات، ان 3 چیزوں سے شروع کریں گے، اور پھر آگے جو بھی ہمارے ٹیسٹ کے لیے ہیلپنگ مٹیریل ہوگا اس کو اس میں شامل کرتے جائیں گے۔ آج میں سرسری طور پر تھوڑا سا تاریخ کے اوپر نظر دوڑاؤں گا، اس کے بعد اردو کی جو نثری اصناف ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا دیکھیں گے، اور آخر میں 10 سے 15 محاورے دیکھیں گے جن کو آپ لوگوں نے نوٹ کر لینا ہے اپنے رجسٹر کے اوپر، اور اس معلومات میں سے جو بھی آپ کو ضروری معلومات لگے اس کو رجسٹر کے اوپر نوٹ کر لینا ہے، کیونکہ کل کا جب لیکچر میں اپلوڈ کروں گا تو اس کے ساتھ ایک پیپر بھی اپلوڈ کروں گا جو آج کے لیکچر میں سے ہی ہوگا۔ آپ لوگوں نے اسے حل کرنا ہوگا خود ہی، اور خود ہی چیک کرنا ہوگا تاکہ آپ لوگ اس چیز کا اندازہ لگا سکیں کہ آپ لوگوں نے کتنی تیاری کی ہوئی ہے۔ اگر میں دیکھوں اردو ادب کی تاریخ کے حوالے سے تو اس کو اگر ہم ایکسپینڈ کرنے بیٹھیں تو اردو ادب کا آغاز اور ارتقاء اور اس کے اہم نظریات، اور اس کے شمالی ہند میں کیا ابتدائی نقوش ملتے ہیں، پھر اس کا گوجری ادب کے ساتھ کیا تعلق ہے، جنوبی ہند میں اردو ادب، اس کا بہمنی دور، قطب شاہی دور، عادل شاہی دور، اس طرح یہ ایک بہت بڑا ہو جائے گا، اور میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کے ساتھ وہی معلومات شیئر کرتا جاؤں جو کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے ہیلپ فل ہے، آپ لوگوں کے لیے مددگار ثابت ہوگی۔ اگر میں دیکھتا ہوں ادھر جغرافیہ کو، اگر آپ لوگ دیکھیں تو درہ خیبر کی صورت میں ہمارے پاس ایک ایسا رستہ مہیا کر دیا گیا ہے کہ شمال کی جانب سے ہجرت اور حملوں کا سلسلہ ہمیشہ سے جاری رہا ہے۔ فاتحین جو تھے وہ 5 دریاؤں کی سرزمین پر قابض ہو جاتے تھے اور یہاں آباد بھی ہو جاتے تھے۔ مفتوحین یا جسے شکست خوردہ اقوام کہیں ہم، وہ یہاں رہ جاتی تھیں یا پھر جنوب کا رخ کرتی تھیں۔ 4500 سال پہلے اگر میں آپ لوگوں کو لے کے جاؤں تو آریہ وسطی جو تھے وہ یورپ سے نکلے اور پنجاب میں داخل ہوئے، تو انہوں نے سب سے پہلے یہاں آباد جو اس وقت کی قومیں تھیں، دراوڑ تھے، کول تھے، ان کو یہاں سے یہ شمالی ہند کا خطہ خالی کرایا، اور دراوڑوں نے جنوب کا سفر اختیار کیا، کچھ بلوچستان میں جا بسے اور کچھ آگے۔ بلوچستان کے مکرانی جو ہیں یا تامل ناڈو کے جو باشندے ہیں، آسام اور اڑیسہ کے بعض قبائل بھی ہیں جیسے بھیل، کولہنتال وغیرہ، یہ آج بھی دراوڑ نسل سے متعلق سمجھے جاتے ہیں۔ اچھا، اس خطے میں دراوڑ نسل سے پہلے منڈا نسل کے لوگ آباد تھے۔ اسی طرح جیسے دیگر اقوام یہاں پہ آتی تھی اور فاتحین بن کر رہ جاتی تھیں، تو اسی طرح مسلمان بھی یہاں پر آئے اور فاتحین بن کر رہے۔ شمال سے آنے والی دیگر اقوام کی طرح مسلمان جو تھے وہ ہندوستان میں صرف ایک طرف سے داخل نہیں ہوئے تھے، وہ شمال سے بھی داخل ہوئے تھے، وہ مغرب سے بھی داخل ہوئے تھے، وہ جنوب سے بھی داخل ہوئے تھے۔ شمال سے پنجاب میں داخل ہوئے تھے، مغرب میں سندھ، اور جنوب میں مسلمان جو تھے وہ قبل از اسلام بھی عربیوں کا وہاں آنا جانا تھا تجارت کے سلسلے میں۔ مسلمانوں میں بیسیکلی 2 زبانیں بولی جاتی تھی، ایک عربی تھی، ایک فارسی تھی، لیکن مغلوں کی آمد سے ترکی زبان کا بھی یہاں پہ اضافہ ہو جاتا ہے، اور ہندوستان میں پہلے ہی بہت ساری علاقائی زبانیں بولی جاتی تھیں، اور پھر ان زبانوں کے میل ملاپ سے جو مکسچر یا جو حلیم ہم کہیں تیار ہوا، اسے بعد میں اردو کا نام دیا گیا۔ اردو بیسیکلی ترکی زبان کا لفظ ہے، آپ سب لوگ جانتے ہیں، جس کے معنی لشکر یا فوج کے ہوتے ہیں۔ اردو کا پرانا نام ہندی اور ریختہ بھی ہے۔ اردو کی ابتدا کے بارے میں جو نظریات ہیں ان میں تضادات پائے جاتے ہیں، ہر کسی نے مختلف نظریات دیے ہیں۔
पंजाब में एक उर्दू के हवाले से जो नज़रियात हैं वो हाफ़िज़ महमूद शिरानी ने दिए हैं। उन्होंने 1928 में एक किताब लिखी थी। और दक्कन में उर्दू के हवाले से जो नज़रियात हैं वो नसीरुद्दीन हाशमी का नज़रिया यही है कि दक्कन से उर्दू स्टार्ट होती है, शुरू होती है। 1923 में उन्होंने किताब लिखी। अच्छा, 1923 में नसीरुद्दीन हाशमी ने जब किताब लिखी तो उनने एक पहला नुस्खा जो था वो डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल को भी भेजा था, जो हमारे कौमी शायर भी हैं। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने 7 मई 1925 को उन्हें जवाब में लिखा कि ग़ालिबन मैं पंजाब में भी कुछ पुराना मिसाला मौजूद है, अगर इसके जमा करने में किसी को कामयाबी होगी तो मौरख़ उर्दू के लिए नए सवाल पैदा होंगे। अल्लामा इकबाल के जहन में जो बात उस वक़्त थी उसको अमली जामा पहनाने की कोशिश उस वक़्त हाफ़िज़ महमूद शिरानी कर रहे थे, जो कि 5 साल बाद फिर उन्होंने अपनी किताब पंजाब में उर्दू दे दी, जिनके बारे में डॉक्टर खलील अंजुम राय ने कहा था कि हाफ़िज़ महमूद शिरानी को उर्दू का पहला बाकायदा मुहक्किक होने का शर्फ़ हासिल है। और डॉक्टर जमील जालबी भी यही कहते हैं कि पंजाब का उर्दू से वही ताल्लुक़ है जो एक माँ का बेटी के साथ होता है। इन दोनों मुहक्किकीन का काम काबिल एहतराम है हमारे लिए। प्रोफेसर नसीरुद्दीन हाशमी ने दक्कन में उर्दू के हवाले से मुख्तलिफ़ अदवार की तरतीब भी बनाई है, पहला दौर, दूसरा दौर, तीसरा या चौथा दौर, इस तरह 8 दौर उन्होंने लिखे हैं उर्दू के। पहला दौर उन्होंने 707 हिजरी से शुरू किया था 900 हिजरी तक, वो बहमनी दौर वो कहते हैं। 901 से फिर 1100 हिजरी तक कुतुब शाही या आदिल शाही दौर, इसके बाद मुगलिया दौर। ये मुख्तलिफ़ अदवार की तरतीब उन्होंने लिखी है। ये आगे हम इसको पढ़ेंगे और ये जो नज़रियात हैं इनको भी पढ़ेंगे। आज जो दूसरा हमारा पॉइंट है जिसके ऊपर मैं आप लोगों को लेके जाना चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि हम जो है वो सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता एक साथ ही रिकवर करते जाएं, क्योंकि ये ना हो कि हमने तारीख़ के ऊपर जब कंप्लीट कर लिया हो, हमें 5 दिन लगें, 8 दिन लगें, हम तारीख़ के लेक्चर करते जाएं और फिर जब हम दूसरी किसी भी चीज़ के ऊपर जाएंगे, किसी भी टॉपिक के ऊपर जाएंगे तो हमें तारीख़ से भूल जाएगा। और हम 5वें किसी टॉपिक पे ऊपर जाएंगे, इकबालियात के ऊपर जाएंगे तो हमें तारीख़ और ये दोनों चीज़ें भूल जाएंगी। तो ये ना हो हमारे साथ। मैं ये कहता हूँ कि हम तीनों चीज़ों को, चारों चीज़ों को, 3-3 चीज़ें करके एक साथ करके उनको उनका नॉलेज गेन करते जाएं और उनको देखते जाएं। एक सवाल यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए, उर्दू की इब्तिदा का ज़िक्र आया है तो मैं आप लोगों के लिए छोड़ कर जा रहा हूँ। ये आप लोगों ने सर्च करना है खुद ही कि उर्दू के जो पहले शायर थे वो कौन थे। उर्दू का जो पहला शायर था उस शायर का पूरा तारुफ याद करना है, कब पैदा हुए, कहाँ वफ़ात पाई, उन्हें क्या क्या खिताब मिले, उनका क्या क्या काम था, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने देख लेनी हैं। इस तरीके से क्या होगा कि हमारे जो शोरा हैं उनको भी हम आहिस्ता आहिस्ता से जो अदवार के साथ चलेंगे उसी तरीके से उनको याद करते जाएंगे, ताकि बाद में हमें दिक्कत नहीं हो, बाद में हमें परेशानी नहीं हो उनको याद करने की। अब अगर मैं उर्दू नसर के ऊपर आता हूँ तो नसर जो है अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, ये सब लोग जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो इसको याद रख लें, ये बाज़ औक़ात मारूज़ी में आ भी जाता है। नसर अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके लग़वी मानी जो हैं वो परागंदा या बिखरा हुआ के होते हैं। जिस तरह नज़म की 2 असनाफ़ हैं, 2 हिस्सों में उसको तकसीम किया गया है, इसी तरह नसर को भी 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक अफ़सानवी अदब है जिसे फ़िक्शन कहते हैं इंग्लिश में, और दूसरा गैर अफ़सानवी अदब जो नॉन फ़िक्शन कहलाता है। अफ़सानवी अदब की आगे 4 किस्में बनती हैं हमारे पास। दास्तान है, नावल है, ड्रामा है, अफ़साना है, ये अफ़सानवी अदब कहलाता है। और गैर अफ़सानवी अदब वो है जो अफ़सानवी अदब नहीं है, और नसर है वो सारा गैर अफ़सानवी अदब है। जैसा कि सवाने उमरी हो गई, आप बीती हो गई, खाका हो गया, सफ़रनामा हो गया, खतूत हो गए, तंज़ मज़ाह हो गया, मज़ामीन हो गए, मकतूब निगारी, ये सारी चीज़ें जो हैं इंशाइया जिसे हम मज़ामीन जिसे हम इंशाइया भी कहते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं फिर नॉन फ़िक्शन में आ जाती हैं, गैर अफ़सानवी अदब में आ जाती हैं। अफ़सानवी अदब की जो पहली हमारे पास किस्म आ रही है वो दास्तान की आ रही है, तो आज इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। दास्तान किसे कहते हैं? कहने की हर चीज़ कहानी कहलाती है। कहानी का मुतरादिफ लफ्ज़ जो है वो किस्सा, हिकायत या दास्तान ही है। कहानी की कदीम तरीन शक्ल को दास्तान कहते हैं हम। किसी ज़माने में किस्सा खानी या दास्तान गोई भी एक फ़न समझा जाता था।
یہ عربی اور فارسی زبان سے اردو میں منتقل ہوا۔ بر عظیم میں اس کا آغاز دکنی دور سے ہوا۔ پرانے زمانے میں داستان سنانے کے لیے بھی باقاعدہ جگہیں اور وقت مقرر ہوتے تھے، جیسا کہ آج کل مشاعروں کے لیے باقاعدہ جگہیں اور وقت مقرر ہوتے ہیں، تو پرانے زمانے میں اسی طریقے سے داستان کو سنانے کے لیے باقاعدہ جگہیں اور وقت مقرر ہوتے تھے۔ ایک بغداد کے جو مشہور عباسیہ خاندان کے بادشاہ تھے ہارون الرشید، ان کی جو ملکہ تھی زبیدہ، ان کو داستان سننے کا بڑا شوق تھا اور ان کے دربار میں داستان گوؤں کی بڑی قدر تھی۔ حیدرآباد ہو گیا، دکن، دلی، لکھنؤ اور لاہور جیسے ایسے شہروں میں داستان گوئی کی جو جگہیں تھیں ان کی نشاندہی آج بھی کی جا سکتی ہے۔ انشاءاللہ خان کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ سنایا رات کو قصہ جو ہیر رانجھے کا، تو اہل درد کو پنجابیوں نے لوٹ لیا۔ ہیر رانجھا کیا ہے؟ یہ بھی ایک داستان ہے، پنجابی لوک کہانی ہے۔ متعدد مصنفین نے اور شعراء نے یہ کہانی لکھی ہے۔ سب سے پہلے جو مشہور ہوئی وہ وارث شاہ کے نام سے مشہور ہوئی، ہیر وارث شاہ۔ یہاں پر داستان کا ذکر آیا ہے تو میں ایک چیز اور آپ لوگوں کے اوپر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ آپ لوگوں نے ریسرچ کرنا ہے کہ اردو کی سب سے پہلی داستان کون سی تھی اور وہ کس نے لکھی تھی اور اس کے کردار کیا تھے، اس میں کیا کیا تھا۔ یہ چیزیں آپ لوگوں نے ریسرچ کرنی ہے۔ میں آپ لوگوں کو بتا کے چلا جاتا یہاں پر، لیکن میں کل آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ میں آج اس لیے نہیں بتا رہا ہوں، میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ خود بھی تھوڑا سا تحقیق کریں، اس میں انٹرسٹ لیں گے تو آپ لوگوں کے انٹرسٹ کا بھی پتہ چلے گا، آپ لوگ کتنا اس کو سیریس لے رہے ہیں، ایک بات۔ اور دوسرا بات یہ ہے کہ جو چیز آپ لوگوں نے خود سرچ کی ہوگی، جس کے اوپر خود ریسرچ کی ہوگی، وہ آپ لوگوں کو ہمیشہ یاد رہ جائے گی۔ یہ ضروری جو معلومات ہیں یہ آپ لوگ اگر خود سرچ کر لیں گے تو آپ لوگوں کو اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ اب اس کے بعد ہم چلتے ہیں محاوروں کی طرف۔ جو محاورے ہیں وہ آج کون کون سے ہیں ہمارے پاس؟ محاورات میں سے سب سے پہلے ایک محاورہ جو میرے ذہن میں مجھے یاد آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو پچھلے سال پیپر میں بھی آیا ہوا تھا، ہاتھ کنگن کو آرسی کیا۔ اس کے کیا مطلب ہوتے ہیں؟ اس کا مطلب بیسیکلی تو ہوتا ہے ظاہر کو بیان نہیں کیا جاتا، یعنی کہ جو بات ظاہر ہے اس کو مزید بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ نظر آ رہی ہے۔ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا۔ اور اس کے بعد ہے موری کی اینٹ چوبارے پر۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب گنا جاتا ہے کہ کمینے کو اعلیٰ مقام مل جانا، یعنی کہ موری کی اینٹ ہے اور چوبارے پر لگی ہوئی، موری کی اینٹ چوبارے پر، کمینے کو اعلیٰ مقام ملا ہوا ہے۔ کبھی تولا کبھی ماشا، یہ ہر کسی کو پتہ ہوگا، جو غیر مستقل مزاج ہوتا ہے اس کے بارے میں بولا جاتا ہے، کبھی تولا کبھی ماشا۔ اور پیر مغاں کسے کہتے ہیں؟ یہ آتش پرستوں کا جو پیشوا ہوتا ہے یا جو شراب بیچنے والا ہوتا ہے اسے پیر مغاں کہتے ہیں ہم۔ 5ویں نمبر پر جو ہمارے پاس ہے وہ ہے گدڑی کا لال، جسے غریب ہو مگر با کمال ہو اس کے بارے میں بولا جاتا ہے، گدڑی کا لال۔ اور آفت کا پرکالا، شوخ اور شریر انسان کے بارے میں بولا جاتا ہے۔ خاطر جمع رکھنا یعنی کہ مطمئن ہونا، غم غلط کرنا، دل بہلانا، غم غلط کرنا کے اس میں بولا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ہے بات رکھنا، عزت قائم رکھنا، بات رکھنا۔ یہ عام لفظوں میں بھی ہم بول جاتے ہیں، بات رکھنا، بھائی اس کی بات رکھ لینا، اس کی عزت رکھ لینا۔ اس کے بعد کایا بڑی کے مایا، یہ محاورہ عموماً بولا جاتا ہے جان سے بہتر یعنی کہ مال نہیں ہے۔ کایا بڑی کہ مایا، جان سے بہتر مال نہیں ہے۔ اور اس کے بعد ایک محاورہ ہمارے پاس جو ہے وہ ہے کہ گولر کا پھول کہاں بولا جاتا ہے؟ جہاں کہیں انہونی بات ہو، انہونی بات کے لیے گولر کا پھول استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ان محاوروں کو بھی آپ لوگوں نے لکھ لینا ہے، اپنے پاس نوٹ کر لینا ہے۔ اور کل ان میں سے میں 2-3 محاورے بھی انشاءاللہ دوں گا پیپر میں، اور پیچھے جو آپ لوگوں کو پڑھایا ہے اس کو آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہوگا، اس میں دوں گا انشاءاللہ۔ میں امید کرتا ہوں آپ لوگوں نے اس کو توجہ کے ساتھ سنا ہوگا، اور اس کے اوپر ایز ہوم ورک میں نے دیا ہے وہ بھی آپ دیکھیں گے اس کو، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے جو لوگ ہمارے ساتھ چلیں گے انشاءاللہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ حافظ۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔